آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ ہے حقیقت اور مجاز۔ تو یہ بہت ہی آسان سبق ہے، تو لہٰذا آج ہم وائٹ بورڈ کے بغیر ہی بات کر لیتے ہیں۔ انشاءاللہ بہت ہی آسانی سے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ حقیقت وہ لفظ ہے کہ واضح نے اس لفظ کو وضع ہی اس شے کے لیے کیا ہو جس کے لیے وہ وضع کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اکل، کھانا۔ اب ہم سمجھتے ہیں حقیقت کو مثال کے ذریعے تاکہ حقیقت لفظ کو سمجھا جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا کلوا واشربوا۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی یہ ہے حقیقت کی مثال۔ کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، یہ حقیقت کی مثال ہے۔ اسی طرح الشرب کا معنی ہوتا ہے پینا، تو شرب جو ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں مشروبات، تو مشروبات ہی یہ شرب سے بنا ہے، تو شرب کا معنی ہوتا ہے پینا۔ اکل ان کا معنی کھانا، شرب ان کا معنی پینا، یہ حقیقی لفظ ہیں۔ اب جو ہے آتے ہیں مجاز کی طرف۔ مجاز کیا ہے؟ مجاز ہر وہ لفظ ہے جو غیر کے معنوں میں استعمال ہو، اپنے علاوہ غیر کے معنوں میں استعمال ہو، لفظ وہی ہو۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور پلا دی گئی ان کو بچھڑے کی محبت۔ اب محبت کوئی پینے والی چیز ہے؟ یہاں اشربو کا معنی ڈالنا کریں گے کہ ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت ڈال دی گئی۔ تو یہاں اشربو کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ پیو تم سب، یا پلا دی گئی ان سب کو۔ محبت پلائی نہیں جاتی، ڈالی جاتی ہے۔ تو یہاں شرب کا معنی جو ہوگا، اشربو کا معنی جو ہوگا وہ مجازی ہوگا۔ ایک اور مثال دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ شیر لگ گیا ہے، شیر لگ گیا ہے، وہی شیر لگ گیا ہے۔ اب وہ حقیقت میں شیر تھوڑی ہے، اس کی بہادری کی وجہ سے اس کو شیر کہا جا رہا ہے۔ جو شخص بہادری کا مظاہرہ کرتا ہے اس کو اس کی بہادری کی وجہ سے شیر کہا جا رہا ہے، حقیقت میں وہ شیر نہیں ہے۔ اگر ہم کسی شیر کی طرف اشارہ کر کے کہیں شیر ہے تو ممکن ہے یہ حقیقت ہے لفظ اس کے لیے بولنا، لیکن اگر ہم کسی انسان کی طرف اشارہ کریں گے کہ یہ شیر ہے تو یہ مجازن شیر ہوگا، نہ کہ حقیقتاً۔ تو اس کی اور بھی قرآن مجید برہان رشید میں بڑی واضح طور پر مثالیں موجود ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ مجازی الفاظ جو ہوتے ہیں ان کا ترجمہ کس طرح کیا جائے؟ ان کا ترجمہ کس طرح کیا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے جب تک ممکن ہو مجازی الفاظ کا معنی تو اس وقت تک ان کا معنی کرنا چاہیے۔ جب تک جو الفاظ ہیں اگر وہ مجازی ہیں ان کا اگر ترجمہ معنی ممکن ہو تو آپ اس کا معنی کریں، لیکن اگر مجازی معنی ممکن نہ ہو تو پھر آپ اس کا معنی نہ کریں۔ ممکن ہے آپ کہیں خطا کھا جائیں اور سیدھا گمراہی کے گڑھے میں جا گریں، کیونکہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں کہ جو بڑی فصیح و بلیغ ہے، تو لہٰذا فصاحت و بلاغت کا جو منبع ہے وہ قرآن مجید ہے۔ تو اب اس میں جو الفاظ آئیں گے حقیقی ہو یا مجازی، حقیقی کا مطلب یہ ہوگا وہ تو ترجمہ آسانی سے ہو جائے گا، مفہوم بھی سمجھ آ جائے گا، لیکن جو مجازی معنی ہوں گے وہ اتنے ہی معنی کریں گے جتنے ہم مجازی کر سکتے ہیں، جتنی ہماری عقلوں میں آ سکتے ہیں، ورنہ ہم آگے ترجمہ مجازی نہیں کریں گے۔ ممکن ہے کہ ہم خطا کھا جائیں۔ تو آج کا ہمارا سبق تھا حقیقت اور